السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حسب وعدہ انشاءاللہ آج پھر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اس کا ہم ترجمہ کریں گے اور اس کی تھوڑی بہت تشریح کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ کل کے بیان میں یا درس میں یا لیکچر میں جو باتیں ہوئیں وہ بنی اسرائیل کے اوپر جو نعمتیں برس رہی تھیں اور بنی اسرائیل جو حیل و حجت سے کام لے رہی تھی، تو اس کے انجام میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ سے نکالے کا آرڈر دیا اور کہا کہ آج کے بعد تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ تھوپ دی گئی، اور پھر آگے وجہ بتائی۔ تو دوستو، آج ایک نیا فرمان اللہ کی جانب سے، یہ قرآن پاک میں اس کے فوراً بعد جو بنی اسرائیل کے لیے حکم اترا، تو اس کے فوراً بعد یہ ایک نیا حکم، ان الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ ایک فرمان روا کا حکم جو سب کے لیے ایک ہی پیمانہ رکھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی میری حکومت میں یہاں پہ ہے، اب اس کی حکومت کہاں پہ ہے؟ پوری روئے زمین پہ اس کی حکومت، جو بھی مطلب آسمانوں میں ہے، تمام عالموں پہ ہے، مگر یہ اب یہاں پہ انسانوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو اس کے حکومت میں رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے۔ ایک فرمان روا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی ہے، نمبر 1، یعنی آج کل ووٹوں کا زمانہ ہے، اسے ماننا پڑتا ہے کہ یہ میرا فرمان روا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے، انہیں اوبے کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو وہ نمائندے مقرر کرتا ہے ان نمائندوں کو ماننا پڑتا ہے۔ جیسے ابھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، یا اس کے نیچے وزیر ہو گئے، یا پھر کسی شہر میں کمشنر آ گیا، یا پھر کہیں پہ ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہے، یا پھر کہیں پہ اسسٹنٹ کمشنر لگا ہوا ہے، اور اس کا جو ذیلی ہوتے ہیں، جیسے ایس پی ہو گیا، سپرنٹینڈنٹ پولیس، یا ڈی پی او ہو گیا، یا آئی جی پولیس ہو گیا، یا ڈی آئی جی ہو گیا، اس طرح سے یہ مختلف عہدے۔ تو یہاں پہ ایک فرمان روا احکم الحاکمین، وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ دیکھیں، یہ نوٹ کرنے یہ بات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ہیں، ان الذین آمنوا، یہ لوگ بھی شامل ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور نصرانی ہیں اور صابی ہیں۔ نصرانی عیسائی ہو گئے، صابی ان کے متعلق علماء کا مختلف رائے ہیں۔ کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے تھے، یا ملکہ بلقیس کے جو ماننے والے تھے، ان میں سے کسی کو بتایا جا رہا ہے۔ کوئی یہ جو ستارہ پرست ہوتے ہیں یا آتش پرست ہوتے ہیں، مختلف طرف رائے جاتی ہے۔ تو اب ان کو سب کو پکارا جا رہا ہے، سب کو یہ کہا جا رہا ہے، من آمن باللہ، جس نے جو ایمان لائے اللہ پر، ان سب میں سے جو ایمان لائے اللہ پر۔ اب ایمان لانا اللہ کا وہی جو میں اس سے پہلے ابھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ایک حاکم پہ اس کو ماننا، اس کے آئین اور قانون کو ماننا،
یہ ضروری ہے کہ اس کے آئین اور قانون کو بھی مانا جائے اور اس کے جو حکام ہیں ان کو بھی مانا جائے. تو ابھی یہ حکام کون آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سارے حکام. پھر جو صحیفے اترے، جو کتابیں اتری، اور آخری کتاب جو قرآن پاک، ان بھی ایمان. یہ ایک بہت جامع ہے. من آمن باللہ. اب دیکھیں گھڑی گھڑی آئین میں ترمیم ہوتے رہتے ہیں اور ان ترامیم کو بھی ماننا پڑتا ہے. ایک وقت کا قانون ہوتا ہے، وہ دوسرے وقت قانون میں ڈھلنے کے لیے ترمیم ہوتی ہے. نیا نبی آتا ہے، نیا پیغمبر آتا ہے، وہ چند ترامیم ان پرانے احکام میں کر کے ایک اور نیا حکم بن جاتا ہے. تو یہ ان ساروں پہ ایمان لانا. من آمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان کہ ہمارا سامنا اللہ کے سامنے ہوگا. اب ان کو یہ جو نام لیے گئے ہیں، ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، اور جو سابی ہیں، ان سب سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں شرائط ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال کیے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں اور وہ ان کی طرف پیٹ کر جائے. انکار بھی نہیں کرنا، ناشکری بھی نہیں کرنی، اور نیک اعمال بھی کرنے. وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان سب کے لیے اجر ہے. مطلب ہے جو ان شرائط پہ پورا اترے ان سب کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. یعنی دن بھر جو آدمی مزدوری کر لے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، اس کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ ہے کہ اس کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور نہ وہ ڈریں، وہ بے خوف خطر اس راستے پہ چلتے جائیں. ان کے لیے کوئی ڈر نہیں. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے. وہ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر پریشانی ہے تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس سیدھے راستے سے بھٹکتے جا رہے ہیں. یہ وہ سیدھا راستہ بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا آئین، اپنا قانون وہ بتا رہا ہے کہ اگر اس پہ سیدھا چلو گے تو آپ کے لیے کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، بے دھڑک چلتے جاؤ. کل انشاءاللہ مزید. کل تک کے لیے اللہ حافظ.